اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کر کفار سے اور منافقین سے اور سختی کر علیہم اوپر ان کے، ومأواہم جہنم ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المصیر اور برا ہے ان کا ٹھکانہ۔ یحلفون باللہ قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، ما قالوا کہ نہیں کہا انہوں نے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ اور البتہ تحقیق کہا انہوں نے کلمہ کفر، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ کفر کیا انہوں نے بعد اپنے اسلام کے ظاہر کرنے کے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا اور قصد کیا انہوں نے اس کا کہ نہیں پہنچ سکے اس کو، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ نہیں بدلہ لیا انہوں نے مگر یہ کہ غنی کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے من فضلی اپنے فضل سے، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ اگر وہ توبہ کریں ہو بہتر ان کے لیے، وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر جائیں، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ عذابًا علیما عذاب دردناک فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ نہیں واسطہ ان کے زمین میں کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سراپا مجسمہ اخلاق تھے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے کفار کھڑے ہو کر بک بک کرتے، معاذ اللہ تان کرتے، کاہن شاعر ساحر تک کہہ دیتے، آپ علیہ السلام سب کی سن کر برداشت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، یا ایہا النبی اے نبی جاہد الکفار والمنافقین کفار سے جہاد کریں، منافقین سے جہاد کریں۔ جہاد کا معنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اعلاء کلمت اللہ اور اقامت دین، اللہ کا دین قائم ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو اور امن بحال کیا جائے، اس کے لیے ہر طرح کی کوشش جہاد کہلاتی ہے۔ کبھی تلوار سے ہوگی، کبھی زبان سے ہوگی، کبھی قلم سے ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 4 لوگوں سے جہاد بالتلوار کا حکم ہے۔ کفار سے، منافقین سے، اہل کتاب سے اور باغیوں سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق کفار سے تلوار کا جہاد اور منافقین سے جہاد باللسان زبان کا جہاد ہے۔ چونکہ آپ علیہ السلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک موقع پہ کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، کہ اللہ کے رسول اجازت دیں ذرا ان کا صفایا کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، پراپیگنڈا غلط ہوگا، لوگ کہیں گے کلمہ گو مسلمانوں کو محمد نے قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو فرمایا ان کے ساتھ جہاد باللسان ہوگا۔ اے محبوب جہاد کریں کفار سے، منافقین سے، واغلظ علیہم اور ان پہ سختی کریں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ رکھیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ ٹھکانہ برا ہے۔ وبئس المصیر
برا ٹھکانہ ہے، وبئس المصیر، بری ہے ان کے لوٹنے کی جگہ، وہاں پہنچنا ان کا برا ہے، اچھا نہیں ہے۔ یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، ما قالو، کہ نہیں کہا انہوں نے، اور البتہ تحقیق کہا انہوں نے کلمہ کفر۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، کفر کیا انہوں نے اسلام ظاہر کرنے کے بعد، یعنی اندر سے مسلمان نہیں ہیں، زبان سے اسلام کا نام لے رہے ہیں اور اسلام کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، قصد کیا انہوں نے اس چیز کا جس کو وہ نہیں پہنچ سکے۔ غزوہ تبوک آخری معرکہ ہے، رومیوں سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا، مدینہ طیبہ سے رومی بھاگ گئے، کم و بیش 30,000 اصحاب رسول آپ علیہ السلام کی معیت میں تھے۔ کچھ منافقین بھی تھے، وہ شرارتیں کرتے رہتے تھے، شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ واپس تشریف لا رہا تھا یہ قافلہ، آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 صحابی تھے، حضرت عمار اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ منافقین نے ایک عندیہ اپنا بنا رکھا تھا، وہ یہ کہ رومیوں سے لڑنے جا رہے ہیں تو روم کی سلطنت بڑی سلطنت ہے، ان کی فوج بڑی جنگجو ہے، کہاں بچیں گے، یہ مار کھا کر آئیں گے، اور معاذ اللہ ان کا ذہن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچ کر نہیں آئیں گے۔ جو ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فاتح بنا کے واپس لوٹایا، کامیاب ہو کر واپس تشریف لائے، باقاعدہ لڑائی تو ہوئی نہیں، جب جنگ نہیں ہوئی تو شہادتیں بھی نہیں ہوئیں، تبھی موت 2 ساتھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی جب آپ علیہ السلام کے بارے میں ان کو خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، گھات لگا کر ایک مقام پہ بیٹھ گئے، 12-13 افراد تھے یا 14-15 تھے، دونوں قول ہیں، نقاب کر کے نقاب پوش ہو کر چھپ کر بیٹھ گئے کہ جو ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس درے سے باہر نکلیں گے ہم آپ پہ حملہ کریں گے اور شہید کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت عمار اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ علیہ السلام کو مطلع فرما دیا، اور یہ بھی ہے کہ ظاہری اسباب میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ اندازہ لگایا کہ آگے کچھ لوگ ہیں، وہ آگے تھے، حضرت حذیفہ پیچھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ہاتھ میں لہرائی اور ان کے پیچھے دوڑے۔ کافر بزدل ہوتا ہے، مشرک بزدل ہوتا ہے، منافق بزدل ہوتا ہے، انہوں نے دوڑ لگا دی، یہ ان کے پیچھے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام بتلا دیے کہ یہ فلاں فلاں تھے، یہ فلاں فلاں تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے نام حضرت حذیفہ کو بتلا دیے اور فرمایا حذیفہ ان کا اظہار کسی کے سامنے نہ کرنا، اتنا فرما دیا انجام ان کا اچھا نہیں ہوگا۔ معمولی بات ہے، پیغمبر کے قتل کا ارادہ، آپ علیہ السلام کی گستاخی کا ارادہ، آپ علیہ السلام کے شہید کرنے کا پروگرام، معمولی بات تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ
انجام ان کا اچھا نہیں ہوگا۔ ایک قول کے مطابق ان کے پیٹ میں شدید قسم کا درد مروڑ ہوگا، ناقابل برداشت، اس سے ان کی موت واقع ہوگی۔ اور ایک روایت کے مطابق سینے پہ پھوڑا نکلے گا، اس کی جلن پیچھے محسوس ہوگی، پیچھے نکلے گا جلن آگے محسوس ہوگی، یہ ان کا انجام ہوگا۔ اور یہ کنفرم 8 افراد کو ایسے ہوگا۔ 2-3 افراد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان سے الگ ہوں گے، شاید ان کو اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ بہرحال ان میں سے جلاس نامی ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو رب تعالیٰ نے یہاں 2 چیزیں بیان کی، ایک تو کہا کہ انہوں نے کلمہ کفر بکا، پھر انکار کر دیا۔ کلمہ کفر کہنا بھی کفر تھا، پھر اس کا انکار ڈبل کفر کیا انہوں نے۔ مثال کے طور پہ آپ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہوا اکالون، بہت پیٹو ہے یہ، معاذ اللہ، مکہ کھا گیا، عرب سارا کھا گیا، خیبر کھا گیا، اب روم کھانے جا رہا ہے، اشارہ تھا کہ جو مال غنیمت، اس قسم کے نازیبہ کلمات۔ اور یاد رکھیں مسئلہ کیا ہے، آپ علیہ السلام کی خوراک میں پسندیدہ کھانا کدو کا تھا۔ کسی نے یہ کہہ دیا مجھے کدو پسند نہیں ہے، اسلام سے فارغ، کافر ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا انکار کیا اس نے۔ اس لیے اگر نہیں دل کر رہا کھانے کے لیے، خاموش ہو جائے، موقوف کر دے اس بات کو کہ جی کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، انکار نہ کرے، پیشانی پہ بل نہ لائے۔ اگر پیشانی پہ بل آگے کدو کا نام سن کے یا کدو کا انکار کر کے، کافر، اسلام سے فارغ۔ آپ علیہ السلام کے جوتے مبارک کو کسی نے جتڑی کہہ دیا، کافر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کملی کسی نے حقارت کے لہجے میں کہہ دیا، وہ تو میلی تھی، کافر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے بال مبارک کے بارے میں کسی نے بالڑو کہہ دیا، حقارت کی نگاہ سے، کافر ہو گیا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، میرا اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایمان بڑا قیمتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کلمہ کفر کہا، جب پوچھا تو انہیں انکار کر دیا انہوں نے۔ سورہ منافقون میں آگے تفصیل پڑھیں گے، ایک سفر میں عبداللہ بن ابی منافقین نے یہ جملہ کہا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ۔ چھوٹی عمر کے ایک صحابی تھے، زید بن ارقم، انہوں نے سن لیا۔ اس نے کہا جی ہم باعزت لوگ ان ذلیلوں کو وہاں سے نکالیں گے جا کر شہر میں۔ تو معاذ اللہ ذلیل لوگ کن کو کہا؟ مہاجرین کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجر، حضرت ابوبکر مہاجر، حضرت عمر مہاجر، عثمان مہاجر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مجمعین۔ حضرت زید بن ارقم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی گفتگو یہ نقل کی۔ آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کو بلایا، تو نے یہ جملے کہے؟ اس نے کہا توبہ 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 توبہ، میں آپ کا سجن، میں آپ کا محب، میں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہوں، میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں؟ توبہ 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 توبہ۔ آپ علیہ السلام نے زید سے کہا زید تو نے غلط کہا ہے، معلوم ہو اللہ کا پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے۔ جب تک اللہ رب العزت خبر نہ دے دے پیغمبر کو پتہ نہیں چلتا، پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ ایک اللہ کی ذات۔ ہاں وحی کے ذریعے جس بات کی پیغمبر کو اطلاع ملتی ہے اسے انباء غیب کہتے ہیں، علم غیب نہیں کہتے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے حضرت زید سے کہا زید تو نے غلط کہا ہے۔ عبداللہ بن ابی کو سچا سمجھ لیا۔ آ گئی سورہ منافقون، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ فرمایا منافقین آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، بک بک کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ حضرت زید کو بلایا، فرمایا زید تم سچے ہو۔ حضرت زید بن ارقم سے کہا تم سچے ہو، تم ٹھیک ہو۔ عبداللہ بن ابی نے یہ کلمہ کہا تھا، ان کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دیں ذرا اپنے باپ کا سر نہ اتار دوں، آپ نے منع فرما دیا۔ تو کلمہ کفر بھی کہا اور پوچھنے پہ انکار بھی کر دیا۔ دوسرا فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے قصد کیا اس کام کا جس کو وہ کر نہیں سکے، جس پہ وہ پہنچ نہیں سکے۔ وہ کیا تھا؟ معاذ اللہ محمد رسول اللہ کو شہید کرنے کا منصوبہ ان کا، فرمایا وہ نہیں کر سکے۔ حدیث میں ذکر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بارے میں نام بنام آگاہ کر دیا تو کہا کہ کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرنا۔ اس لیے حضرت حذیفہ صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے گردانے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسلمان کا جنازہ ہوتا تو مصلی پہ تشریف لے جاتے، جنازہ پڑھاتے، اور جب کسی کے بارے میں یقین نہ ہوتا تو پوچھتے تھے کہ حذیفہ جنازے میں ہیں؟ اگر حضرت حذیفہ جنازے میں ہیں تو پھر یقین ہو جاتا کہ یہ مسلمان ہوگا۔ اگر حضرت حذیفہ جنازے میں نہ ہوتے حضرت عمر شریک نہیں ہوتے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، اور نہیں انہوں نے بدلہ لیا، نہیں عیب جوئی کی انہوں نے، مگر یہ کہ غنی کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ اللہ نے فضل فرمایا، رسول اللہ نے ان کو مال غنیمت دیا، غریب نادار لوگ تھے، اللہ نے ان کو مالدار کر دیا۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں ہو بہتر ان کے لیے۔ اور یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مالدار کیا تو مسلمان دونوں آنکھوں سے ان کو اچھے نہیں لگتے تھے، ان کو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو مسلمانوں کی خوشحالی دیکھ کر ان کو تکلیف ہوتی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافقین اگر توبہ کر لیں ان کے لیے بہتر ہو۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ عذابًا علیما، عذاب دردناک دنیا اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ان کے لیے زمین میں کوئی دوست، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار۔ ولی کے معنی زبانی کلامی مدد کرنے والا، اور نصیر کے معنی عملاً میدان میں اتر کر مدد کرنے والا۔ فرمایا نہ ان کا کوئی زبانی کلامی مددگار ہوگا، نہ ان کا عملی طور پہ کوئی مددگار ہوگا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، جہاد کر کفار سے اور منافقین سے، وغلظ علیہم، اور سختی کر اوپر ان کے، ومأواہم جہنم، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بری ہے جگہ لوٹنے کی، یا برا ہے ان کا ٹھکانہ۔ یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، ما قالوا، کہ نہیں کہا انہوں نے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور البتہ تحقیق کہا انہوں نے کلمہ کفر، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور کفر کیا انہوں نے بعد اپنے اسلام کے ظاہر کرنے کے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، قصد کیا انہوں نے ساتھ اس کے کہ نہیں پہنچ سکے اس کو۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، نہیں بدلہ لیا انہوں نے یا نہیں عیب جوئی کی انہوں نے، مگر یہ کہ غنی کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ منافقین توبہ کر لیں ہو بہتر ان کے لیے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ، عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، عذاب علیما، عذاب دردناک، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا میں اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی وحی کے ذریعے کہ انجام کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوگا، ان کو یہ تکلیف ہوگی، پیٹ میں درد ہوگی، شدید قسم کی مروڑ اٹھے گا، یا ان کے سینے پہ پھوڑا نکلے گا، اس کی جلن پیچھے نکلے گا، آگے محسوس کریں گے۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں واسطہ ان کے زمین میں کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔